السلام علیکم۔ ڈیٹا اسٹرکچر کورس کا یہ لیکچر نمبر 12 ہے اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے ڈیلیٹنگ اے نوڈ ان اے بائنری سرچ ٹری۔ تو پریویس جو ویڈیو لیکچرز ہیں ان میں ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ بائنری سرچ ٹری کیسے بنتی ہے، اس کو کوڈنگ کی مدد سے بھی دیکھ لیا، اور یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ بائنری ٹری میں جو ہے سرچنگ کیسے کرتے ہیں، پلس یہ بھی پڑھ لیا کہ بائنری ٹری میں جو ہے منیمم نمبر کیسے فائنڈ کرتے ہیں اور اس میں میکسیمم نمبر کیسے فائنڈ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم یہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ بائنری ٹری میں جو ہے ٹریورسنگ کیسے کرتے ہیں، یعنی پری آرڈر ٹریورسنگ بھی پڑھ چکے ہیں کوڈنگ کی مدد سے، ان آرڈر ٹریورسنگ بھی پڑھ لی ہے، پوسٹ آرڈر ٹریورسنگ بھی پڑھ لی ہے، اور لیول آرڈر ٹریورسنگ بھی پڑھ چکے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ ٹاپک ہے کہ بائنری ٹری بن گئی ہے، اب اگر ہم اس ٹری میں سے کوئی نوڈ ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیسے ڈیلیٹ کریں گے۔ تو اگر آپ نے پریویس ویڈیو لیکچرز ابھی نہیں سنے تو پہلے ان کو پڑھیں، ان کو سمجھیں، اور اس کے بعد جو ہے اس ویڈیو پہ آئیں۔ تو بائنری ٹری میں جو ہے نوڈ کو ڈیلیٹ کرنا جو ہے یہ آسان نہیں ہے، تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے، یا سمجھ لیں کہ ٹرکی ہے۔ تو اس میں 3 طرح کی سچویشنز ہیں۔ پہلی سچویشن یہ ہے کہ جو نوڈ آپ ڈیلیٹ کرنے جا رہے ہیں وہ لیف نوڈ ہے، مطلب کہ اس نوڈ کے آگے فردر چائلڈ نوڈز نہیں ہیں، تو اس نوڈ کو ڈیلیٹ کرنا ایزی ہے کہ اس کو ڈیلیٹ کرو اور باقی اس طرح کی ٹری بن جائے گی۔ اسی طرح یہ اگزامپل دیکھیں کہ یہ 18 ہم نے ڈیلیٹ کرنا ہے اور یہ لیف نوڈ ہے، تو اس کو ڈیلیٹ کرنے کے بعد جو ہے اس طرح کی بائنری ٹری بن جائے گی۔ سیکنڈ سینیریو یہ ہے کہ جو نوڈ آپ ڈیلیٹ کرنے جا رہے ہیں اس کا ایک چائلڈ نوڈ بھی ہے، مے بی وہ لیفٹ چائلڈ نوڈ ہے یا ہو سکتا ہے وہ رائٹ چائلڈ نوڈ ہو۔ تو اس ایگزامپل میں دیکھیں ہم نے 9 کو ڈیلیٹ کرنا ہے، تو 9 کا ایک چائلڈ ہے جو کہ یہ لیفٹ چائلڈ ہے اور وہ 7 ہے۔ تو پہلا سٹیپ تو یہ ہے کہ 9 کا جو پیرنٹ ہے نا وہ 9 کے چائلڈ کو پوائنٹ آؤٹ کرے۔ تو 4 کے رائٹ سائڈ سے ہم نوڈ ڈیلیٹ کرنے جا رہے ہیں، تو یہ جو نوڈ 4 ہے اس کا جو رائٹ پوائنٹر ہے وہ 9 کو بائی پاس کر کے 9 کے چائلڈ 7 کو جو ہے پوائنٹ آؤٹ کرے، کیونکہ ایک چائلڈ ہے نا۔ نیکسٹ سٹیپ یہ ہے کہ 9 کو ڈیلیٹ کر دیں۔ تو اس طرح ایک نوڈ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں جس کا سنگل چائلڈ ہے۔ ایک اور اگزامپل دیکھیں کہ ہم نے 5 کو ڈیلیٹ کرنا ہے، تو 5 کا ایک چائلڈ ہے لیکن وہ رائٹ نوڈ ہے، پہلے تو لیفٹ چائلڈ تھا نا، اب یہ رائٹ سائڈ پہ چائلڈ ہے۔ تو ابھی بھی وہی لاجک ہوگی کہ 5 کا جو پیرنٹ ہے وہ 5 کے چائلڈ کو پوائنٹ آؤٹ کرے، یعنی اس کا پوائنٹر اس کو اس نوڈ کا ایڈریس اپنے پاس سٹور کرے، اور اس کے بعد جو 5 ہے اس کو آپ ڈیلیٹ کر دیں، تو 5 کی جگہ جو ہے یہ 7 آ جائے گا۔ تھرڈ سینیریو یہ ہے کہ جو نوڈ آپ ڈیلیٹ کرنے جا رہے ہیں اس کے لیفٹ اور رائٹ دونوں چائلڈ نوڈ موجود ہیں۔ تو ایک طریقہ کار تو یہ ہو سکتا ہے کہ جس نوڈ کو ڈیلیٹ کرنا ہے اس کی یہ جو رائٹ سب ٹری ہے، ٹھیک ہے، یہ رائٹ سب ٹری ہے اس والے نوڈ کی، تو رائٹ سب ٹری میں جو سب سے چھوٹا نوڈ ہے یا جو سب سے چھوٹا ڈیٹا ہے اس کو آپ یہاں پہ کاپی کر دیں، نہیں نوڈ کو کاپی نہیں کرنا، اس نوڈ کا ڈیٹا یہاں پہ کاپی کر دیں، اور اس کے بعد یہ جو رائٹ سب ٹری کا سب سے چھوٹا نوڈ ہے اس کو آپ ڈیلیٹ کر دیں۔ ایک اور لاجک بھی یوز ہو سکتی ہے کہ لیفٹ سب ٹری میں جو سب سے بڑا نوڈ ہے نا وہ یہاں پہ کاپی کریں، اور لیفٹ سب ٹریز میں جو سب سے بڑا نوڈ ہے اس کو بعد میں ڈیلیٹ کر دیں۔ تو دونوں طرح سے کوڈنگ کی جا سکتی ہے۔ تو ہم جو ہیں یہ پہلے والے میتھڈ کی کوڈنگ کر رہے ہیں کہ رائٹ سب ٹری میں جو سب سے سمالسٹ نوڈ ہے اس کا ڈیٹا یہاں پہ کاپی ہوگا، اور اس کے بعد وہ جو سمالسٹ نوڈ ہے
اس کو ہم ڈیلیٹ کریں گے۔ تو اس ایگزامپل میں دیکھیں، اگر ہم نے 3 کو ڈیلیٹ کرنا ہے تو رائٹ سب ٹری میں جو اسمالسٹ نمبر ہے وہ 5 ہے، اور وہ 5 ادھر کاپی ہوگا، ٹھیک ہے، 3 کی جگہ کاپی ہوگا، اور اس کے بعد یہ والا جو 5 نوڈ ہے اس کو ہم ڈیلیٹ کر دیں گے۔ تو ڈیلیٹ ہونے کے بعد ٹری کی جو نئی شکل بنے گی وہ یہ والی ہوگی۔ اسی طرح ایک اور ایگزامپل دیکھیں کہ اس چائلڈ نوڈ کو ہم نے ڈیلیٹ کرنا ہے اور اس کے فردر لیفٹ اور رائٹ دونوں چائلڈ موجود ہیں۔ تو پہلا سٹیپ کیا ہے کہ اس کی رائٹ سب ٹری میں جاؤ، اس میں جو اسمالسٹ نوڈ ہے اس کا ڈیٹا اس والے نوڈ میں کاپی کر دو، ٹھیک ہے۔ تو یہ 3 ادھر آ گیا۔ اب ہم نے اس کو ڈیلیٹ نہیں کرنا، بلکہ ڈیلیٹ کرنا ہے یہ جو نیچے والا نوڈ ہے 3، اس کو ڈیلیٹ کرنا ہے۔ تو ریکرسیولی 3 کو ڈیلیٹ کرنا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب 3 ڈیلیٹ ہوگا تو 4 کدھر جائے گا؟ تو 4 جو ہے اس والے نوڈ کا لیفٹ چائلڈ بن جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جب 3 ڈیلیٹ ہوا تھا تو 3 بھی تو اس کے لیفٹ میں ہی پڑا ہوا تھا نا۔ تو یہ ڈیلیٹ کرنے کا میتھڈ ہے۔ اب اس کو کوڈنگ کی طرف آتے ہیں۔ سپوز کہ یہ والی ہماری ٹری ہے نا، اور اس کو اگر ہم پری آرڈر ٹریورسل کریں تو یہ والا آنسر سکرین پہ آئے گا۔ اب اگر میں 4 کو ڈیلیٹ کرتا ہوں تو 4 کی جگہ کون لے گا؟ رائٹ سب ٹری کا سب سے چھوٹا نوڈ، یعنی کہ یہ جو 5 ہے یہ ادھر کاپی ہو جائے گا اور یہاں سے 5 جو ہے ڈیلیٹ ہو جائے گا۔ تو اسی پریویس کوڈ کو کنٹینیو کرتے ہیں کہ ہم یہ ٹریورسنگ کر چکے ہیں، اور یہ ہماری بائنڈری ٹری ہے جس کے بھی آپ کو پکچر دکھائی ہے۔ تو یہ فائنڈ میکس اور فائنڈ مین یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ پوری ٹری میں سے جو ہے میکسیمم اور منیمم نوڈ جو ہے وہ سرچ کرنا ہے، اور ان جنرل سرچنگ بھی پڑھ لی ہے۔ اب باتیں ہیں یہاں پر کہ ہم نے کوئی نمبر جو ہے ریموو کرنا ہے۔ تو اس کو رن کرتے ہیں۔ سپوز یہ ٹری ہے، اب ہم اس میں سرچ کرتے ہیں 15، تو 15 فاؤنڈ ہوگا کیونکہ یہ دیکھیں 15 اس میں موجود ہے۔ اب ریموونگ پہ آتے ہیں، تو یہ دیکھیں اس طرح کی ٹری بنی ہے، اور یہ نمبر 4 جو ہے یہ میں ریموو کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو ریموو فنکشن کال ہوا، تو یہاں پر ہم بتائیں گے کہ جو نمبر ریموو کرنا ہے وہ 4 ہے، اور اس کے بعد انٹر کی پریس کی، تو سی ان ہونے کے بعد جو ہے اب ایس کی ویلیو 4 ہے، تو ریموو فنکشن کال ہوگا۔ اس کے اندر جاتے ہیں، تو آپ دیکھ رہے ہو کہ باقی فنکشنز کی طرح ریموو نام کے بھی 2 فنکشن ہیں۔ ایک پبلک فنکشن ہے جس کو یوزر کال کرے گا، اور ایک پرائیویٹ فنکشن ہے جو کہ ریکرسیولی اپنے آپ کو کال کرے گا ضرورت پڑنے پر۔ تو پبلک فنکشن صرف 1 آرگومنٹ لیتا ہے کہ کون سا نمبر ریموو کرنا ہے، اور جو ریکرسیو فنکشن ہے وہ نوڈ بھی کی ویلیو بھی لیتا ہے کہ کس نوڈ سے آگے فردر جانا ہے ریموو کرنے کی طرف، اور یہ ڈیٹا بھی لیتا ہے کہ کون سا ڈیٹا ہے جو آپ ریموو کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو ہم نے کہا روٹ نوڈ سے سٹارٹ کرو، اور ڈیٹا کی ویلیو 4 ہے، نمبر 4 ہم ریموو کرنا چاہتے ہیں، تو اس فنکشن کو کال کیا، تو یہ اسی کے نیچے بنا ہوا ہے۔ تو روٹ نوڈ سے سٹارٹ ہو رہے ہیں، تو اب دیکھو روٹ پوائنٹر کی ویلیو نل تو نہیں ہے نا، تو یہ فالس ہوگا۔ اس کے بعد ہم 4 کو روٹ کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہیں کہ کیا 4 جو ہے اس روٹ نوڈ سے لیس ہے، اگر لیس ہے تو اس کے لیفٹ سائڈ پہ جانا۔ تو یہاں چیک ہوا 4 از لیس دین روٹ کا ڈیٹا یعنی 14، تو یہ ٹرو ہو گیا اف کنڈیشن کے اندر آئے۔ تو یہاں پر ہم نے کہا کہ پیرنٹ نوڈ کا یعنی روٹ نوڈ کا لیفٹ از اکول ٹو یہ ریموو فنکشن کال ہو، کیونکہ اس نے نوڈ ریموو کرنے کے بعد ایک دوسرا نوڈ بھی تو دینا ہے نا جو پیرنٹ کے ساتھ لنک ہوگا نا، اسی لیے اس کی ریٹرن ٹائپ بھی یہ نوڈ پوائنٹر ہے۔ تو ریموو فنکشن جو ہے لائن نمبر 141 یہاں پہ ریکرسیولی اپنے آپ کو کال کرے گا اور لیفٹ نوڈ پہ جا کے، تو اس نے اپنے آپ کو کال کیا۔ اب ہم اس نوڈ پر کھڑے ہیں نمبر 4 پر،
فنکشن کے اندر گئے. اب دیکھو وہ نوڈ نل تو نہیں ہے نا، وہ تو ایک نوڈ ہے اور اس کے اندر 4 پڑا ہوا ہے، تو اف کنڈیشن فیل ہو گئی. اب ہم نے کہا کہ x از لیس دین نوڈ کا ڈیٹا، تو 4 از لیس دین 4 یہ فالس ہو گیا. پھر ہم نے کہا 4 از گریٹر دین 4 یہ بھی فالس ہو گیا. تو ایلس میں آ گئے، مطلب یہ کہ وہ ڈیٹا میچ ہو گیا. تو اگر ڈیٹا میچ ہو گیا تو آپ کو بتایا کہ 3 کنڈیشنز ہیں کہ اس نوڈ کا کوئی چائلڈ نہیں ہے، یا اس نوڈ کا ایک چائلڈ ہے لیکن وہ رائٹ چائلڈ ہے، یا اس نوڈ کا ایک چائلڈ ہے لیکن لیفٹ چائلڈ ہے. اور تھرڈ کنڈیشن یہ تھی کہ جس نوڈ کو ڈیلیٹ کرنے جا رہے ہیں اس کے لیفٹ اور رائٹ دونوں چائلڈ موجود ہیں. تو پہلی کنڈیشن چیک کر رہے ہیں کہ کیا اس نوڈ کے لیفٹ اور رائٹ چائلڈ دونوں مسنگ ہیں، تو سمپلی اس نوڈ کو ڈیلیٹ کر دو. تو ابھی تو ایسا نہیں ہے نا، اس لیے یہ کنڈیشن نہیں چلے گی. نیکسٹ کنڈیشن یہ ہے کہ اس کا لیفٹ چائلڈ تو موجود نہیں ہے لیکن اس کا رائٹ چائلڈ موجود ہے، تو اب یہ کنڈیشن بھی فالس ہوگی. تو اب ہم چیک کریں گے کہ نوڈ کا رائٹ چائلڈ موجود نہیں ہے لیکن اس کا لیفٹ چائلڈ موجود ہے، تو یہ کنڈیشن بھی فالس ہوگی. تو یہاں پر ہم نے کہا کہ اس نوڈ کی یہ جو رائٹ سب ٹری ہے اس میں منیمم نوڈ تلاش کرو اور اس منیمم نوڈ کا جو ڈیٹا ہے وہ اس نوڈ کے ڈیٹا میں کاپی کر دو. تو دیکھو فائنڈ منیمم اور فائنڈ میکسیمم نوڈ یہ فنکشن میں آپ کو پہلے ڈیٹیل سے سمجھا چکا ہوں. اب فرق یہ ہے کہ وہ فنکشن یوز ہو رہے ہیں پوری ٹری کے لیے یوز نہیں ہو رہا، اس نوڈ کی جس نوڈ کو ڈیلیٹ کرنے جا رہے ہیں اس کی رائٹ سب ٹری کے لیے یہ فنکشن یوز ہو رہا ہے. تو اس کو ڈیٹیل میں جانے کے بجائے ویسے چلاتے ہیں. تو یہ دیکھو نوڈ کے ڈیٹا کی ویلیو جو ہے 5 ہو گئی ہے، مطلب یہ کہ یہاں پہ پہلے 4 تھا، اب یہ والا 5 جو ہے یہاں پہ کاپی ہو گیا. تو نیکسٹ سٹیپ کیا ہے کہ ریکرسیولی اس نوڈ کو ڈیلیٹ کرو، یعنی اس والے 5 کو ڈیلیٹ کرو. تو یہی ریموو فنکشن ہم نے دوبارہ سے کال کیا کہ رائٹ سب ٹری میں چلے جاؤ اور وہاں پہ وہ والا نوڈ ڈیلیٹ کرو جس کی ڈیٹا کی ویلیو 5 ہے. تو یہ پھر اپنے آپ کو کال کرے گا. تو اس نے پھر اپنے آپ کو کال کیا. اب یہ کال تو ہو گیا اور اب ہم اس نوڈ پہ کھڑے ہیں جس میں 9 پڑا ہوا ہے، تو اس پہ کھڑے ہو کے سمجھیں یہ کال ہوا ہے. تو اب نوڈ ایکول ٹو نل ہے، فالس ہے، ڈیلیٹ ہم نے 5 کرنا ہے. تو یہاں پہ کنڈیشن چیک ہوئی کہ 5 از لیس دین 9، 5 از لیس دین 9 ٹرو ہے. اس اسٹیٹمنٹ کے اندر گئے، پھر ریموو فنکشن ریکرسیولی کال ہوا کہ اب تم نا یعنی ادھر سے آگے سرچنگ سٹارٹ کرو اور 5 کو جو ہے ریموو کرو، یعنی 9 سے اب ہم اس نوڈ نمبر 7 پر آ رہے ہیں جب یہ فنکشن کال ہوگا. تو پھر کال ہوا، نوڈ نمبر 7 پہ آئے تو وہ نوڈ جو ہے نل کے ایکول نہیں ہے. یہاں پہ کنڈیشن چیک ہوئی کہ 5 از لیس دین 7، یعنی یہاں پہ چیک ہوا کہ 5 ڈیلیٹ کرنا ہے تو 5 جو ہے 7 سے لیس ہے یا گریٹر ہے، تو پہلے لیس دین چیک کر رہے ہیں تو یہ ٹرو ہے. تو یہ اسٹیٹمنٹ چلی کہ مزید اس کے لیفٹ پہ چلے جاؤ. اب ہم کہاں پہ پہنچ گئے ہیں؟ اس نوڈ پہ پہنچ گئے 5 پہ. اب فنکشن چلا نوڈ از اکول ٹو نل، فالس ہے، 5 از لیس دین 5، یعنی اب اس نوڈ پہ بھی 5 ہے اور اوپر سے جو نمبر ہم سرچ کرتے ہوئے آ رہے تھے وہ بھی 5 ہے، تو یہ بھی فالس ہوئی کنڈیشن. یہ بھی فالس ہوئی کہ 5 از گریٹر دین 5. اب یہاں پہ آ گئے. تو اب دیکھو یہ جو 5 ہم نے ڈیلیٹ کرنا ہے یہ لیف نوڈ ہے، نہ اس کا لیفٹ چائلڈ ہے نہ اس کا رائٹ چائلڈ ہے. تو یہ اف کنڈیشن ٹرو ہو جائے گی کہ وہ نوڈ جس کی ویلیو 5 ہے اور اس کا لیفٹ اور رائٹ چائلڈ دونوں نل ہیں، تو یہ کنڈیشن ٹرو ہو گئی. تو اس نوڈ کو ڈیلیٹ کرو اور نل ریٹرن کرو، مطلب کہ اس نوڈ سے
آگے مزید ٹری جو ہے گرو نہیں کر رہی نا، تو نل ریٹرن کرو۔ تو نوڈ کو ڈیلیٹ کرنے کے بعد نل ریٹرن کرتے ہوئے واپس آئے، تو یہاں پہ پہنچے تو اس کو ہم نے نل ریٹرن کیا۔ تو نل کہاں پہ گیا؟ نوڈ ڈاٹ رائٹ، کہ یعنی اب 7 کا جو رائٹ پوائنٹر ہے اب وہ نل کو پوائنٹ آؤٹ کرے گا، مطلب کہ اس کے رائٹ سائڈ سے نوڈ جو ہے ختم ہو چکا ہے۔ پھر واپس گئے اور یہاں پر ہم ریٹرن کر رہے ہیں نوڈ، تو یہ بھی 7 پر ہیں، نوڈ 7 پر ہیں، یہاں سے واپس آئے، اب ہم نوڈ نمبر 9 پر ہیں، یہاں سے واپس آئے، اب ہم نوڈ نمبر 5 پر ہیں کیونکہ اس میں 5 کاپی ہو چکا ہے نا، اب ہم نوڈ نمبر 14 پر ہیں، اس والے نوڈ پہ یعنی روٹ نوڈ پر، پھر یہاں سے واپس ہوئے تو پورے فنکشن سے ہی واپس ہو گئے، کہ یعنی جہاں پہ ہم نے اس فنکشن کو کال کیا تھا نا، اور ساتھ میں وہ نوڈ جو ہے ڈیلیٹ بھی کر دیا۔ اب اگر پری آرڈر ٹریورسنگ کریں اور اس آؤٹ پٹ کو شو کریں تو کیا خیال ہے؟ اب اس طرح کی ٹری ہمارے پاس آئے گی جس میں یہ والا نوڈ موجود نہیں ہے اور اس کی جگہ 5 ادھر یہاں پہ آ گیا، تو مطلب یہ کہ ہمارے پاس آنسر آئے گا 14 5 3 9 7 15 18 16 17 20، تو اس طرح کا ہمارے پاس آنسر آئے گا۔ تو پری آرڈر ٹریورسنگ کی تو یہ دیکھیں 14 کے بعد 5 آیا، پھر 3 آیا، پھر 9 ہے، اس کے بعد 7 ہے، 7 کے بعد دیکھو 5، تو یہ نوڈ تو ڈیلیٹ ہو چکا ہے نا، تو اس لیے 7 کے بعد جو ہے 15 18 16 17 اور 20، تو یہ ہماری آؤٹ پٹ آئی۔ تو یہ ڈیلیٹ کرنے کا کوڈ تھا۔ تو ڈیلیٹ فنکشن میں باقی سینیریوز بھی میں نے آپ کو بتا دیے تھے کہ اگر اس نوڈ کے کوئی بھی چائلڈ نوڈ نہیں ہے تو سمپلی اس کو ڈیلیٹ کر دو، اور اگر اس نوڈ کا جو ہے ایک چائلڈ نوڈ موجود ہے تو پیرنٹ جو ہے نا وہ اس چائلڈ نوڈ کو پوائنٹ آؤٹ کرنا شروع کر دے۔ تو یہ وہ 2 اف کنڈیشنز اس لیے تھیں کہ اگر وہ رائٹ چائلڈ موجود ہے یا اگر لیفٹ چائلڈ موجود ہے، اور یہ کوڈ اس لیے تھا کہ لیفٹ اور رائٹ دونوں چائلڈ موجود ہیں، تو پھر کیا کرنا ہے۔ تو اس طرح یہ پورا کوڈ چل گیا اور سسٹم پاز کی وجہ سے میسیج آئے گا پریس اینی کی ٹو کنٹینیو۔ تو بائنڈری سرچ ٹری کا یہ ٹاپک ختم ہو گیا، اور نیکسٹ ویڈیو میں ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے کہ بائنڈری ایکسپریشن ٹریز کیا ہوتی ہیں اور ان کو جو ہے کیسے بلڈ کرتے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ میرے اس چینل چشتی اکیڈمی کو سبسکرائب کریں تاکہ جو بھی میں نئی ویڈیو اپلوڈ کروں اس کے آپ کو نوٹیفیکیشن آتے رہیں، اینڈ سی یو نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔